بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت جب ناپاک رہتی ہے، چاہے وہ ناپاکی حالت حیض کی وجہ سے ہو یا جنابت کی وجہ سے ہو یا پھر نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت بیمار رہتی ہے اس کی وجہ سے ہو، تو ایسی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہیں جن سے غسل کرنا، نہانا اس پہ ضروری واجب ہو گیا ہو۔ تو ایسی ناپاکی کی حالت میں عورتیں کون کون سے کام نہیں کر سکتی ہیں، میں مختصر الفاظ میں کچھ باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 153 پہ، ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر حدیث موجود ہے۔ اگر ان حدیثوں کو جمع کریں گے یہی باتیں ملیں گی۔ نمبر 1، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں اگر جانا چاہے گی، کسی وجہ سے مسجد کے اندر جانا چاہتی ہے تو ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی طرح کی کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، واجب ہو، فرض ہو، کسی بھی طرح کی نماز ہو، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں۔ اور اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو بعد میں بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز اس کے لیے معاف ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنا منع ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا روزہ ہو، چاہے وہ نفل روزہ ہو، واجب روزہ ہو، فرض روزہ ہو، رمضان وغیرہ کا روزہ، کسی بھی طرح کا روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور روزہ اگر رمضان کا نہیں رکھی ہے، چھوٹ گیا ہے اس سے ناپاکی کی وجہ سے، کیونکہ جائز نہیں تھا، بعد میں قضا کرے گی، لیکن نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ روزہ صرف اس کے لیے کچھ رخصت ہے اس میں کہ بعد میں رکھے گی، اس وقت نہیں رکھے گی روزہ۔ اور نمبر 4، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، چاہے زبانی پڑھے یا قرآن یاد ہے اس کو پڑھنا چاہتی ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتی ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن پڑھنا منع ہے اس کے لیے، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن قرآن کی جو آیتیں دعا کے طور پہ ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا پھر سورہ فاتحہ ہے، یا پھر کوئی ایسی صورت ہے، کوئی ایسے کلمات ہیں جو دعائیہ طور پہ پڑھے جاتے ہیں، دعا کے طور پہ آدمی پڑھتا ہے، اس کو پڑھ سکتی ہے، وہ بھی دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن بالکل نہیں پڑھ سکتی قرآن کی تلاوت کی نیت سے، لیکن سننا چاہے گی تو سن سکتی ہے، یہ ثواب وہ حاصل کر سکتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی اس کے پاس قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہی ہے تو بالکل سن سکتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جب حائضہ ہوتی تھی، حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو میں سنا کرتی تھی۔ تو یہ حدیث موجود ہے، تو اسی لیے قرآن سن سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں، موبائل وغیرہ پہ بھی سن سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، سننا جائز ہے، پڑھنا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح اس کے لیے قرآن کا چھونا یہ بھی ناجائز ہے، قرآن نہیں چھو سکتی۔ ہاں اگر قرآن کو پکڑنا چاہے گی، کسی جو ہے باہر الگ سے رومال وغیرہ تھا، رومال نکال کے پکڑ رہی ہے، یا پھر کوئی اور کپڑا وغیرہ الگ سے جو جسم سے لگا ہوا نہیں ہے، جسم سے علیحدہ کوئی کپڑا ہے، اس کے ذریعہ جو ہے وہ قرآن کو اٹھا رہی ہے پکڑ کے، یہ کر سکتی ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کو چھونا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، چھو نہیں سکتی۔ اور اسی طرح طواف کرنا، طواف بھی نہیں کر سکتی ہے، چاہے کسی بھی طرح کا طواف کرے، اس کے لیے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔